اس وقت غربت کے اس دور میں ہم لوگوں کی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. لوگ جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے کہ آپ ان کی زندگی کو آسان بنائیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جس طریقے سے سندھ بھر میں میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں, پورے پاکستان میں. اور جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ علاج کے لیے, دل کے علاج کے لیے, باقی علاجوں کے لیے, کینسر کے علاج کے لیے, لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, لنگز ٹرانسپلانٹ کے لیے سندھ کا رخ کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ کچھ بحث چل رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں ملے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علاج کرانے کے لیے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہو. آپ کی شخصیت ہی بس آپ پہنچ گئی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل میں آپ کا مفت علاج ہوگا. سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, سرکاری ہاسپٹل میں, اور جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو بلینز آف روپیز جس پہ حکومت نے خرچ کیے ہیں, کہ جی کوئی بھی شخص اس کو بغیر ہیلتھ کارڈ کے, بغیر شناختی کارڈ کے, بس وہ پہنچ جائے اس کا وہاں پہ علاج ہوگا. اور اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, پوری او پی ڈی بھری ہوئی ہے. کچھ ہاسپٹل میں آپ کے پڑوسی ممالک کے لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے افغانستان اور آپ کے ایران کے لوگ آ کے آپ سے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے. جو ایک اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ قاسم نوید قمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مزید تفصیلات وہ بتائیں گے. میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ 15 جولائی سے ڈھابے جی اکنامک زون شروع کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈھابے جی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے, یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, اس کے آنے سے سندھ بھر میں, پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, سرمایہ کاری بڑھے گی, لوگوں کا روزگار بڑھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کے لیے جس طرح کوشاں ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. اس میں جو بھی باہر سے بھی کوئی ملک میں سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے, اس میں بہت فوائد ہیں. فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے, لیکن جتنا ہلکا پھلکا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں باہر سے مشینری منگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. میرے خیال سے 8-10 سال تک کے لیے ٹیکس آپ کو نہیں دینا, تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی, بہت بڑی چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں. میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں, انڈسٹریز لگائیں, تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیوں پہ وہ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کہ جی آپ آئیں, سرمایہ کاری پاکستان میں کریں, سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں. اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ فیکٹریز لگیں گی, انڈسٹریز لگیں گی, تو لوگوں کو ایک اچھا ایک ماحول ملے گا, ایک ماحول ملے گا جس میں آپ کو 1 ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں 10 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں. 1 ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری NOCs ہو گئی, مل گئی, کوئی آپ کی مشینری پہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کو 10 سال تک ٹیکس نہیں دینا. تو آپ کے لوگوں کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, لوگوں کو بوسٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی شاید نیکسٹ ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے آ جائے کہ EV بسز کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے. اس کے لیے شاید مجھے جانا پڑے. EV بسز کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے, اور وہ بھی کسی ہمارے ایک پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے. تو اگر اس گورنمنٹ, دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آ کے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں قاسم نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو اپنی دھابے جی اکنامک زون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی باتیں تو کر دیں, لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا دیتا ہوں.
دیکھیں پاکستان میں آج کل جو اکنامک حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پریشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی اپنی اکانومی کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، ایک بزنس فرینڈلی، انڈسٹریلائزیشن فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فورن ہو، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے، انہیں انفراسٹرکچر چاہیے، انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور کانفیڈنٹ ہو کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری نہ فیس ہو. یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے. سی پیک کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کا اوارڈ کیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی 15 جولائی سے ہونے جا رہی ہے. اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شہزیر صاحب نے بالکل مینشن کیے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہالیڈے ہے، ڈیوٹی فری امپورٹس، جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے. ہمارے پاس، میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آ کے اپنا کاروبار کر سکیں. تو اسی سلسلے میں ڈھابے جی میرے خیال سے ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں، لوکل اینڈ فورن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزگار کے موقع کریٹ ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز کی طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف امپلائمنٹ اینڈ جابز از آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز مینڈیٹ. تو اس سلسلے میں ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ فیوچر میں سکھر، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی ہم اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے میرے خیال سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے ایز ایکوٹی، لیکن یہ پرائیویٹ ڈیولپر آئے گا، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا، اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیزفل ایگزامپلز رہے ہیں اور میرے خیال سے، اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے، ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون اسی سلسلے سے پی 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 کا ایک سکسیزفل ماڈل رہے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں، اریگیشن کے شعبے میں، انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں، انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے، ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین ٹری سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے، سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ، اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے، کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے.
تو یہ ساری مثالی پروگرام ہے حکومت سندھ کی جانب سے، اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ میں، لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان، اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کی پاکستان میں کیا، میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا، اور اٹ واز اے سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھینچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا نیا علاج نہیں ہے، کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب کی محنت ہے، اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی، وہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو، کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا، چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا، وہ قاسم نبی صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی، لیکن انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں، جو قدرتی معدنیات ہیں، جو ذخیرے قدرت نے یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ پورا فوکس یہ تھا کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں، پوری دنیا کو لے کے آئیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں، سندھ صوبے میں انویسٹ کریں. یہاں پہ قدرتی وسائل جو ہیں، آپ کی مائننگ ہے، آپ کے کوئلہ ہے. کوئلے میں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سکسیسفل ماڈل سندھ گورنمنٹ نے پیش کر دیا آپ کو. اسی طریقے سے جو ونڈ پاور ہے اس میں سکسیسفل ماڈل پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو پیش کر دیا. اس طرح ہم کہنا ہے کہ فورن انویسٹرز کو ہر سیکٹر میں لے کے آئیں. گرینائٹ میں لے کے آئیں، آپ کو تھر پارکر میں گرینائٹ ہے، چائنا کے لیے اس میں لے کے آئیں، آپ نمک میں لے کے آئیں. آپ کے پاس کون سی قدرتی وسائل یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہی انویسٹمنٹ کانفرنس ہونی تھی جو کہ ٹاپ پرائورٹی آف گورنمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اس وقت ورنہ اگلے ٹینیور میں اس کو بھی انعقاد کیا جائے گا، اور پوری دنیا کو آپ کو انوائٹ کریں گے. آپ پوری دنیا کی سرمایہ کاری ہوگی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی، یہاں پہ لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا. لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ حکومت کی ذمہ داری کہ مواقع فراہم کرے. سرکاری جتنی نوکریاں ہوتی اتنی سرکاری نوکریاں ملیں گی، لیکن باقی بھی مواقع فراہم کیے جائیں. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان پیدا کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جی آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی ہے، اداروں کو نشانہ بنانا ہے، مخالفوں کو نشانہ بنانا ہے، گالم گلوچ پیدا کرنی ہے، جھوٹے پروپیگنڈا کرنے. ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جانا. ہم نے لوگوں کو لے کے جانا ہے کہ ہاں آپ اپنے اوپر اپنے اسکلز بہتر کریں. آپ دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیش کیے جائیں. آپ دیکھیں ابھی انہوں نے لاسٹ جاپان میں بھی نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہاں پہ بات کی ہے. جب فیس بک ہیڈ کوارٹر گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں کہ وہ گھر بیٹھے بھی اس سیکٹر میں. آئی ٹی سیکٹر ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کمزور سیکٹر ہے. ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ کتنی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں جو سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے، جتنی محنت کر رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار پہ لگائیں. اب بہت ہو گئی کہ ہم صرف الزام تراشیاں، لڑائیاں، جھگڑے، پورے ملک کو ہم نے پورا اپنا وقت، قیمتی وقت ہم نے آپسی لڑائیوں میں گزارا ہے. اس ملک نے، اس ملک کا جو بھی قیمتی وقت تھا وہ ہم نے سازشوں میں گزارا یا آپسی لڑائیوں میں گزارا. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مفاہمت کے بادشاہ جو سمجھے جاتے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا اور یونٹی کا پیغام دیا. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کا کراچی. ان کا نعرہ ہی تھا ہم سب کا کراچی، کوئی نفرت کا نعرہ نہیں تھا کہ
خالی جی مجھے ووٹ دو، صرف پیپلز پارٹی ہے اور کوئی رہتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم سب کا کراچی. آج بھی محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کا پاکستان، پاکستان سب کے لیے. تو یہ یونٹی کا پیغام ہے. اگر محترم آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے، وہ یونٹی کا پیغام ہے. مشکل وقت میں بھی جب آپ کی لیڈرشپ بھی شہید ہو جائے، اگر وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کہتے ہیں تو یہ یونٹی کا پیغام ہے، یہ مفاہمت کا پیغام ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مفاہمت کا پیغام دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ پوری قوم جڑی رہے یونٹی کے ساتھ. یہ جو لوگ بیچ میں آئے، جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا، جنہوں نے کوشش کی کہ ہم سب آپس میں لڑیں، ہم اختلافات میں ہی رہیں، تو ہوگا کیا کہ ہمارا نوجوان بزی کس میں ہوگا؟ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ بزی اگر اس پہ ہے کہ کس کو گالی دینی ہے، کس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ہیں، کس کے خلاف بدتمیزی کرنی ہے، تو وہ پروڈکٹیوٹی میں کب جائے گا؟ میں یہ بات ہے کہ نہیں یار میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں. اپنے لیے کیسے ہوگا کہ ہاں اسی آئی ٹی سیکٹر کو، اسی موبائل فون کو آپ دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس پہ ویسٹ آف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں، بدتمیزی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کسی کو گالم گلوچ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اس سے آپ اسی گوگل سرچ میں آپ اپنے لیے تعلیمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم صاحب کا اس بار پلان یہ ہے کہ ہم ریولیوشنری انقلابی طور پر ہم آگے لے کر جائیں گے. آئی ٹی یونیورسٹیز سندھ کے ہر ڈویژن میں قائم کی جائے گی. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آئی ٹی میں لوگوں کو ہم ٹریننگ دی جائے گی کہ لوگ آگے آئیں، پازیٹیوٹی کی طرف آگے آئیں اور کچھ کریں. ہم اب پاکستان میں ہمارے نوجوان نئے نئے تجربے کریں، نئی نئی چیزیں بنائیں، انوینٹ کریں. جب دنیا میں پوری چیزیں بن سکتی تو ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے لیے ہمیں اب ٹورڈ یونٹی، اور اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں ڈسٹرکشن، اور ڈسٹرکشن سے اب نکلنا پڑے گا. دشمن ممالک چاہتے ہیں، دشمن ممالک کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن میں رہے. آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پہ پولرائزیشن پیدا کی گئی اور مختلف فیزز میں پیدا کی گئی، مختلف طریقے سے ہم لوگ اجلتے رہے. کبھی ہم مذہبی فرقوں میں اجلتے رہے، کبھی ہم سیاسی طریقے سے اجلتے رہے، کبھی ہم کسی اور مسائل میں اجلتے رہے. اگر ہم ان الجھنوں میں ہی رہیں گے تو ہمیں وقت ملے گا کہ ہم کوئی ملک کی ترقی کے لیے سوچ سکیں، ملک کو آگے کیسے لے کے جایا جائے اس کے بارے میں سوچ سکیں، اچھے انسان بن سکیں وہ سوچ سکیں. اگر ہمیں صرف یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے فرقے والا کیسے بننا ہے، تو ہمارا ٹائم اس میں ظاہر ہو کہ ہم پہلے اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، وہ ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا پورا جو ایجنڈا ہے اور ان کا پورا مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو پہلے آپ یونائٹڈ کرو، یونٹی لے کر آؤ. اس یونٹی کے ذریعے جب آپ کی یونٹی ہوگی تو آپ اختلاف نہیں ہوں گے. جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہوگا کہ جی مجھے کسی کے مذہبی فرقے پہ بات کرنی ہے یا اس کو مخالفت کرنی ہے، یا اپنے فرقے کی میں بیٹھ کے وہ دوں کہ جی جسٹیفیکیشن، یا مجھے میں صرف اسی میں میرا وقت گزر جائے کہ میں صرف 5 سال صرف مخالفوں کو میں گالی دینے میں گزر جائے. ٹھیک ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب آپ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی آپ نے الیکشن کے لیے سیاست کرنی ہے کریں. لیکن یہ ہمارے پاس تو 5-6 سال ہر دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم لوگ صرف اس میں ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے کہ ہم ایک گزرتے رہے. مجھے آج پریس کانفرنس کس کرنی ہے، مجھے آج فلاں لیڈر کے خلاف کرنی ہے، فلاں نے کس نے کے لیے، فلاں نے اس کے خلاف کرنی ہے. ہمارا پورا وقت، ہمارا پورا ٹائم بس اس چیز میں گزر جانا ہے نہیں. ہمارا ٹائم پروڈکٹیوٹی میں آنا چاہیے. ہماری سیاست میں منفی سیاست بہت ہو چکی ہے، نفرتوں کی سیاست بہت ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے کی سیاست بہت ہو چکی ہے. اب ہم آئیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ پیغام ہے کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں تاکہ ہم سب ایک پیج پہ، جب ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم سوچیں گے یار ہم یہ ڈسکس کریں گے، یار میرے پاس ایک بہتر آئیڈیا ہے کہ میں مثال کے طور پر میں ٹرانسپورٹ محکمے کو بہتر کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور دوست نے بتایا کہ یار اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم ہر سبجیکٹ کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، مطلب ضروری نہیں ہے میں ایجوکیشن میں کسی ایک خالی اسکول پہ جو ابینڈنڈ اسکول ہو گیا میں اس کے صرف ایک سیاسی لیڈر آ کے اس کی ویڈیو بنائے، دیکھو اس میں بھینس بندھی ہوئی ہے جی، وہ ابینڈنڈ بھی ہو چکا ہے اسکول. تو اگر میری یہ سوچ یہ ہے کہ میں کوئی خالی اسکول دکھاؤں کہ اس میں یہ پڑھا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں دیکھو یہ اسکول جہاں بہت اچھا ہے، کیوں نہیں میرے اسکول جو ہے
جو اسے کم اچھا ہے وہ بھی اس سے بہتر اچھا اسکول بن سکے. وہ اگلا کیا اتنا بہتر کام کر رہا ہے کہ میں اپنی چیز کو بھی بہتر کر سکوں. ہم اس پازیٹیوٹی میں کب جائیں گے؟ اگر سندھ کے ہاسپٹل سب سے بہتر ہے الحمدللہ, تو باقی صوبے بھی دیکھیں کہ آئیں, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, آئیں دیکھیں کہ اگر NICVD اس وقت پاکستان کی پہچان NICVD بن چکا ہے, تو کیوں نہیں NICVD کی, جیسے میں کہتا ہوں 25-26 برانچز صرف سندھ میں بن چکی ہے NICVD کی, تو کیوں نہیں پورے پاکستان میں NICVD کی برانچز لگتی ہیں؟ میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, آج بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے سکھر NICVD کی, اس میں قدرت اور میں نے بنائی نہیں, بنائی ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹ والے ہوتے ہیں انہوں نے بنائی ہے. اس میں جو پیشنٹ جس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ رحیمیہ خان کا ہے, کے لیے وہ NICVD سکھر میں آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, ویلکم. مطلب ہمارے پاس وہ نہیں کہ خدا نہ خاصا دوسرے صوبے کا بندہ کیوں ہے, یہ پورا پاکستان سب کے لیے ہے, ہماری لیڈرشپ نعرہ ہی ہے. تو کیوں نہیں NICVD کی باقی برانچز پاکستان کے ہر ضلع میں بنتی ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہمیں اگر سائبر نائف بنا رہے ہیں, سائبر نائف کی برانچز کیوں نہیں پورے پاکستان میں بنتی ہیں؟ اس طریقے سے اگر سندھ میں لیبر ٹرانسپلانٹ ہے تو یہ باقی بننی چاہیے. ہم سے سندھ حکومت مدد کرنے کے لیے تیار ہے, سندھ حکومت گائیڈنس کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سب ایک, ہم اس سوچ پہ آگے آنا پڑے گا ابھی ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پولرائزیشن پہ گئے. اب ہمیں آگے آ کے اس ملک کے لیے, عوام کے لیے, سب کو متحد ہو کے ایز اے چیلنج کر کے لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ جو ہوا سو ہوا, جو لڑائی ہوئی سو ہوئی, اب ہمیں آگے چل کے اس ملک کو آگے لے کر جائیں. شریف صاحب, امن امان کے حوالے سے یہ بتائیے گا, اسلام میں کافی عرصے سے امن امان کی صورتحال خراب ہے. اچھی عورتیں اغوا ہوتی تھی, ایسے جو کنڈکوٹ کو اغوا کر دیا گیا 4-5 دن میں. سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ضرورت ہے آرمی کی, آپریشن کی, یا رینجرز کی سپورٹ کی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس میٹر ہے, اور کچے میں کافی عرصے سے آپریشن چل رہا ہے, لیکن پولیس پوری کوشش بھی کر رہی ہے. چیلنجز ہیں, اور ابھی بھی IG صاحب پرسنلی جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو کنٹینیوٹی چلتی رہی تو انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ ہو جائے گا.